نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 284۔ للہ اللہ ہی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، وَإِن اور اگر تبدو ظاہر کرو تم ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا چھپاؤ اسے، یحاسبکم بہرحال حساب لے لے گا تم سے، بھی اس کا اللہ فیغفر پھر بخش دے گا، لمن جسے یشاء چاہے گا، ویعذب اور سزا دے گا من جسے یشاء چاہے گا، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ان سب کا بادشاہ ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس سے نہ ظاہر باتیں مخفی ہیں اور نہ پوشیدہ، اور نہ کوئی چھوٹی بات مخفی ہے اور نہ بڑی، اور وہ ان سب کا محاسبہ بھی کرے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ اسے جانتا ہے اور وہ تمہارا محاسبہ ضرور کرے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں غمزدہ بنا دیا۔ ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا، پھر معلوم نہیں کہ اس کی معافی ہو یا نہ ہو، اور یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو ہم نے اللہ کا ارشاد سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کہا، اور اس وقت سورہ البقرہ کی آخری دو آیات آیت نمبر 285 اور 286 نازل ہوئیں۔ تو اس آیت نے اس پچھلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر گرفت معاف کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک وہ عمل نہ کرے یا کلام نہ کرے۔ آیت نمبر 285۔ آمن الرسول ایمان لایا رسول، بما اس پر جو انزلہ نازل ہوئی الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے، کلون یہ سب آمنا ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نہیں نفرق فرق کرتے ہم، بین احد من رسلہ اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک میں دوسرے سے، وقالو اور کہا انہوں نے، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی، غفرانک طالب ہیں ہم تیری بخشش کے، ربنا اے ہمارے رب، والیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں سب ایمان بالغیب کے اجزاء ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان بالغیب کے کل 6 اجزاء ہیں، جن میں 4 یہاں مذکور ہیں، یعنی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور جو یہاں مذکور نہیں بلکہ دوسرے مقامات پر مذکور ہیں وہ ہے روز جزا پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں، اور یہی ایمان بالغیب ہے، اور یہ یقین اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر یقین کرے۔ اللہ کی طرف سے جب فرشتے اللہ کا پیغام لے کر رسول پر نازل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے رسول اپنی رسالت پر اور اللہ کی طرف سے ملے ہوئے احکام پر ایمان لاتا ہے، اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور خود عمل پیرا ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اپنے سے پہلے کے رسولوں اور پہلی نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایمان اجمالی ہوتا ہے، تفصیلی نہیں ہوتا۔
کیونکہ نیا رسول آتا ہی اس وقت ہے جب سابقہ رسول کی کتاب میں تحریف و تعویل کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے اور اس کی تعلیم کو مسخ کر دیا جاتا ہے یا کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان کا مطلب آپ پر منزل من اللہ شریعت کے ایک ایک جز کو واجب الاتباع سمجھنا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا، اور سابقہ کتابوں پر اجمالی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں شریعت اسلامیہ کے مطابق ہیں انہیں منزل من اللہ سمجھا جائے، اور جو مخالف ہیں انہیں لوگوں کا اضافہ یا تعریف سمجھا جائے، اور جو باتیں مطابق ہوں اور نہ مخالف ان کی نہ تصدیق کی جائے اور نہ تکذیب۔ پھر یہ کہ رسولوں میں تفریق نہ کی جائے۔ اب رسولوں میں فرق کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کسی کو تو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، جیسے یہود نہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے تھے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، جبکہ مسلمان ان سب کو اللہ کے نبی اور رسول مانتے ہیں، ان کے نبی یا رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بلحاظ نبوت سب انبیاء کا درجہ برابر ہے اور وہ سب ایک سطح پر ہوتے ہیں، باقی تمام مخلوقات سے افضل ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح تمام انسان ہونے کے لحاظ سے ایک سطح پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال صالحہ اور غیر صالحہ کی بنا پر ان کی کئی اقسام بن جاتی ہیں، اسی طرح تمام انبیاء اگرچہ نبوت کے لحاظ سے ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں، مگر فضائل کے لحاظ سے ان میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق قرآن کی اس آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے ثابت ہے، اور بے شمار احادیث سے یہ ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول نے جیسے ایمان کے تقاضے پورے کیے ہیں، اہل ایمان بھی اسی طرح آپ کی پیروی میں ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمعنا وأطعنا کہتے ہیں۔ سورہ النور میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ بے شک مومنوں کی بات کیا ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں کسی چیز کا، تو وہ کہتے ہیں سمعنا وأطعنا۔ یہی لوگ دراصل کامیاب ہیں، اور پھر وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کچھ کر لیا اور میں بڑا بن گیا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ غفرانک، کہ ہم تیری بخشش مانگتے ہیں، تو ہمیں بخش دے۔ کیونکہ مومن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے بہت نیکیاں کر لی ہیں، اس میں کوئی تکبر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا نہیں یکلف بوجھ ڈالتا اللہ نفساً کسی شخص پر الا وسعہا مگر اس کی قوت برداشت کے مطابق، لہا اسی کے لیے ہے ما جو کسبت اس نے کمائی، وعلیہا اور اسی پر ہے ما جو کسبت اس نے کمائی۔ ربنا اے ہمارے رب، لا نہ تؤاخذنا مواخذہ کیجیو، ان نسینا اگر بھول جائیں، او اخطانا یا چوک ہو جائے ہم سے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحمل ڈال، علینا ہم پر اسرن بھاری بوجھ، کما جیسا حملتہ ڈالا تھا تو نے علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحملنا اٹھوائیو ہم سے، ما ایسا بار، لا طاقت نہ ہو طاقت لنا ہم میں بھی جس کی، واعف عنا اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انتا تو ہی مولانا ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کام کسی انسان کی استطاعت سے بڑھ کر ہیں ان پر انسان سے باز پرس نہیں ہوگی، باز پرس تو صرف اس بات پر ہوگی جو انسان کے اختیار اور استطاعت میں ہو، اور جہاں انسان مجبور ہو وہاں گرفت نہیں ہوگی۔
مگر اس اختیار اور استطاعت کا فیصلہ انسان کو نہایت نیک نیتی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کمایا ہو، اور وہ ضرور اسے ملے گا، اور جو کوئی برا کام کیا ہو تو اسے اس کی سزا ملے گی، اور ضرور ملے گی۔ نہ یہاں آباء و اجداد کی نیکیاں کام آ سکتی ہیں، نہ اس کا حسب نسب کام آ سکتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھ دی ہو جس کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی جاری رہیں، تو اس نیکی کے کام میں اس کو بھی برابر کا حصہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے اثرات جاری رہیں، تو وہ اس کی برائی کے گناہ میں بھی برابر کا حصہ دار ہوگا۔ پھر مزید اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا یہ جملہ خود ہی مسلمانوں کو سکھا کر مزید تسلی دی ہے کہ ظاہری اعمال بھول چوک سے صادر ہوں، ان سے بھی معافی کی درخواست سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جب دعا قبول کرنے والا ہی یہ دعا سکھا رہا ہے تو اس کی قبولیت میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا و نسیان کو معاف کر دیا گیا۔ اور جیسا کہ مزید آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، اور نہ ڈالنا ہم پر بوجھ ایسا جیسا کہ ڈالا تھا تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ یعنی اس حصے میں بوجھ سے مراد سخت قسم کی شرعی احکامات ہیں، جیسے پچھلی امتوں کو دیے گئے، جیسے بچڑے کی پرستش کرنے والوں کی توبہ صرف قتل سے قابل قبول ہوئی۔ یہود میں صرف قصاص تھا، دیت یا معافی کی صورت نہیں تھی۔ ان پر زکوٰۃ چوتھا حصہ تھی، اور کپڑے پر اگر پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ دینا پڑتا تھا، اور غنیمت کے اموال ان پر حرام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت احکام میں تخفیف فرما دی، کیونکہ اے پروردگار تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، کافر قوم پر ہماری مدد فرما، ایسے لوگوں سے جو تیری اطاعت نہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں کی مخالفت میں تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم تیرے دین پر قائم رہ سکیں۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اور پھر ایک دوسری روایت کے مطابق سورہ بقرہ کی آخری آیات کو روزانہ 3 دن متواتر پڑھا جائے وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اس دعا کے اختتام پر بعض صحابہ سے آمین کہنا ثابت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کے بعد آمین کہنے کی ترغیب دی۔ اور یوں سورہ البقرہ مکمل ہوتی ہے اس خوبصورت دعا کے ساتھ۔ چونکہ سورہ البقرہ کو قرآن کی کوہان کہا گیا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ جو باقی قرآن میں وضاحت آئی ہے ان تمام موضوعات کو اس میں شامل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ وعدہ اس لیے پورا ہوگا جو اس کو سمجھ کر پڑے گا۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں موجود تمام احکامات پر ہمیں اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔